حضرت عطا سلیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا واقعہ یاد آ گیا کہ انہوں نے کوئی کپڑا بنا، بڑا خوبصورت سا کام وہ جانتے تھے، بڑا اچھا انہوں نے کپڑا بنایا اور وہ بازار میں گئے اس کو بیچنے کے لیے. تو تاجر کے پاس پہنچے تو تاجروں کا تو انداز ہوتا ہے کہ اپنی چیز بیچ رہے ہو تو سونا ہوتی ہے، سامنے والے کی مٹی ہوتی ہے. تو اس نے دیکھا، اس کو دیکھ کے اس کی بہت کم قیمت لگائی، یہ تو بہت کم قیمت ہے. اس نے قیمت بہت تھوڑی بتائی تو وہ رونا شروع ہوا. اب وہ رونا شروع ہوئے تو وہ گھبرا گیا کہ وہی بات کہ بھائی رو کیوں رہے، چلے جتنی آپ بولتے میں دے دیتا ہوں، روئے تو نہ، یہ رونا کیوں شروع ہو گئے. تو اللہ اکبر کبیرہ، بزرگوں کی سوچ فرمائے اس لیے نہیں رو رہا کہ تم نے اس کی قیمت تھوڑی لگائی ہے، بلکہ مجھے تو یہ خیال آ گیا کہ یہ کپڑا بننے کا کام جو میں جانتا ہوں، جب میں نے اس کو بنا اور ایک جاننے والے کے سامنے پیش کیا، ماہر کے سامنے، تو اس نے اس میں اتنے عیب نکال دیے، اتنی خرابیاں اس میں، اتنے جو ہے خرابیاں موجود ہیں اور اس کی اتنی تھوڑی قیمت لگی. تو یہ جو آج میں دنیا میں اعمال کر رہا ہوں جس کے بارے میں کوئی حال نہیں ہوتا، ان کا ایک انداز ہے، پتہ نہیں کتنے صحیح کتنے خراب، یہ قیامت کے روز جب پیش کیے گئے اور وہاں اس میں اگر کہہ دیا گیا کہ جناب اس میں تو یہ خرابیاں ہیں اور وہاں یہ اعمال رد کر دیے گئے تو میرا کیا بنے. اللہ، یہاں کپڑا رد ہوا تو سوچ کہاں پہنچی. یہ بزرگان دین کا انداز. امیر اہل سنت کا اگر آپ اس حوالے سے دیکھیں، بہت سارے واقعات آپ کی سیرت میں ملیں گے کہ پاؤں چلا گیا شہد کی مکھی پر تو اس نے اگر کاٹ لیا، اب پاؤں آپ نے ہٹایا تو وہ کوئی جو ہوتا ہے چھڑکتے مر جاتے ہیں اس طرح کے کیڑے مکوڑے، وہ کوئی لانے لگا تو اسے روک دیا کہ نہیں اس کو نہیں مارو، اس کا کیا قصور ہے، اس پہ تو میرا پاؤں چلا گیا تھا. تو یہ تو جانور ہے، اب مجھے نہیں کاٹے گی کہ میرا دب رہی ہے تو اور کیا کرے گی. تو ایک کیڑے کا بھی خیال کیا جا رہا ہے اور ایسے بہت سارے آپ کی سیرت میں واقعات ملتے ہیں. تو یہ یوں کہہ لیجیے جب فکر آخرت ہوتی ہے تو اعمال اس انداز سے نکھرنا بھی شروع ہو جاتے ہیں.